17 رمضان کو حضور وہاں پہنچے۔ حضرت سعد نے عرض کی، حضور اگر اللہ کا حکم ہے تو یہاں خیمے گاڑنے کا تو میں کچھ نہیں کہوں گا، اور اگر آپ رائے لینا چاہیں تو میرا خیال ہے ان کنووں کے آگے ہم اپنے خیمے گاڑ لیں۔ تھوڑا تھوڑا پانی تھا کنووں میں اور وہ بھی بہت نیچے۔ اچھا، وہاں اچانک جب خیمے گاڑ لیے تو صحابہ تو زمین پہ تھے اور وہ ریتلی زمین تھی، تو دیکھیں ایک دم ایک ہوا سی چلی اور سر پر دیکھا تو بادل بنے ہوئے تھے اور اچانک اللہ کی رحمت برسنے لگی۔ اور جب اللہ کی رحمت برسنے لگی نا تو صحابہ کے پاؤں ریت کے اوپر جمنے لگے، اور جو کفار تھے اوپر ان کے پاؤں میں کیچڑ ہو گیا تو ان کے پاؤں پھنسنے لگے۔ یہ اللہ کی پہلی مدد تھی جو بدر میں مسلمانوں کو وہاں پہنچی۔ رات ہوئی، کفار نے عیش و نشاط کی بزم سجائی۔ وہ لونڈیاں ساتھ میں لے کر آئے ہوئے تھے، گانے والی عورتیں ساتھ تھی جو گا گا کر ان کو دادے عیش دیتی تھی، اور شرابوں کے جام اڑنے لگے۔ اور ادھر حضور نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد عریش میں سر رکھ دیا سجدے میں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حضور کے لیے پہرے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فرماتے ہیں ساری رات حضور نے سجدوں میں، قیام میں اور رکوع میں گزار دی۔ ساری رات اللہ کی عبادت میں روتے رہے، عرض کرتے رہے، اے اللہ یہ قریش بڑے فخر سے آئے ہیں، تجھے بھی جھٹلاتے ہیں، تیرے رسول کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ میرے مالک جو مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ پورا کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی چادر انور سر سے سرک کے کندھوں پہ آ جاتی اور کندھوں سے سرک کے حضور کی کمر پہ آ جاتی، اور میں دوبارہ چادر دیتا اور عرض کرتا، بس کرو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ بس کیجئے، اللہ کی مدد آ جائے گی، اللہ کی مدد آ جائے گی۔ لیکن حضور بار بار کہتے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ ساری رات حضور نے دعاؤں میں گزار دی۔ جب سحری کا وقت ہوا تو میرے حضور نے کہا، لوگوں اپنی صفیں سیدھی کر لو۔ تو حضور نے ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہوئی تھی، تو ایک صحابی تھے حضرت سوار، وہ صف سے تھوڑا سا نا آگے بڑھ گئے، تو حضور نے چھڑی سے ٹھوکر لگائی اور کہا، سوار سیدھے ہو جاؤ۔ حضرت سوار سیدھے ہو گئے اور کہنے لگے، حضور مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے اور مجھے درد ہو رہا ہے اور میں اس کا قصاص چاہتا ہوں، حضور میں بدلہ چاہتا ہوں۔ سارے صحابہ ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ اس حالت میں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا، اچھا بدلہ لے لو۔ عرض کی، حضور جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی تو میرا پیٹ برہنہ تھا، حضور نے زرہ کے بند کھول دیے، حضور کا پیٹ چمکنے لگا۔ جب حضرت سوار نے دیکھا تو لپٹ گئے اور رونے لگے۔ حضور نے فرمایا، تجھے اس چیز پر کس نے ابھارا ہے؟ عرض کی، حضور میں اس لیے یہ کام کیا ہے کہ آخری وقت میرا بدن آپ کے بدن سے جڑ جائے۔ اللہ کے محبوب نے صفیں سیدھی کرائی اور فرمایا جا کے حضور نے، اور پھر حضور سجدے میں سر رکھ دیا، اور پھر حضور نے ایسی دعا مانگی، میرے حضور نے ایسی دعا مانگی، آج تک ایسی دعا نہ کسی نے مانگی ہوگی اور نہ ہی کوئی مانگ سکتا ہے۔ میرے حضور نے پیشانی سجدے میں رکھ دی، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ یہ فاقہ مست لوگ کتاروں میں کھڑے ہیں، ادھر کفار شرابوں کے نشے میں دھت للکار رہے ہیں، آؤ ہمارے مقابلے میں، آؤ ہمارے مقابلے میں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کی صفوں میں کھڑے ہو کر اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ دیا، مسجد عریش کی ریت کے اوپر رکھ دیا، آنکھوں میں آنسو ہیں،
اور میرے آقا کریم فرما رہے ہیں یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اور دعا کیا کی، اے میرے مالک میں نہیں کہتا تو ان کو بچا لے، لیکن دیکھ اس دھرتی پہ تیرا نام لینے والے یہ 313 ہیں، میرے مالک اگر یہ نہ رہے تو قیامت تک تجھے بھی رب کوئی نہیں کہے گا۔ بس یہی 313 ہیں۔ الہی عہد لیلۃ المعراج پورا کر، محمد سے جو وعدہ ہو چکا ہے وہ پورا کر، قیامت تک یہ اگر نہ رہے تو پھر رب تجھے بھی کوئی نہیں کہے گا۔ یہ لفظ حضور کی زبان پہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں بس کرو یا رسول اللہ، اللہ کی مدد آ جائے گی، حسبک یا رسول اللہ، حسبک یا رسول اللہ، حضور اللہ کافی ہے آپ کو۔ پھر کیا ہوا؟ اچانک میرے حضور نے سر اٹھایا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، حضور نے فرمایا ابشر یا ابا بکر، ابشر یا ابو بکر، اتاکا نصر اللہ ھذہ جبریل، ابو بکر بشارت ہو، مبارک ہو، وہ دیکھو اللہ کی مدد آ گئی۔ حضور یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھ رہے تھے، ادھر کافروں نے کہا آؤ ہمارے مقابلے میں۔ حضور نے 3 انصاری نوجوان بھیجے، حضرت حارث، حضرت معاذ اور حضرت معوذ۔ قریش نے پوچھا کون ہو، اور انہوں نے کہا ہم انصار میں سے کچھ لوگ ہیں۔ کہا جاؤ چلے جاؤ، ہمارے تمہارے سے کوئی مقابلہ نہیں، ہمارے جوڑ کے لوگ بھیجو، ہم اپنے جوڑ کے لوگوں سے لڑیں گے۔ انہوں نے آ کر حضور سے عرض کی یا رسول اللہ یہ کتنے متکبر ہیں، کہتے ہیں تم ہمارے جوڑ کے نہیں ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کم یا عبیدہ، کم یا حمزہ، کم یا علی، اٹھو تم ان کے جوڑ کے ہو بلکہ تم ان کو توڑ کے ہو۔ حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ تینوں گئے۔ انہوں نے پوچھا کون، کیونکہ انہوں نے زریں پہنی ہوئی تھی، اپنے نام بتائے۔ انہوں نے کہا ہاں اب تم ہمارے جوڑ کے ہو۔ پھر حضرت علی چپٹے اور اپنے دشمن کو ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ شیبہ، عتبہ اور ولید، یہ تینوں، شیبہ، عتبہ اور ولید، یہ تینوں ان کے مقابلے میں آئے تھے۔ حضرت حمزہ نے بھی چند لمحوں میں ان کا کام تمام کر دیا اپنے دشمن کا۔ حضرت عبیدہ بوڑھے تھے، ان کی پنڈلی کٹ گئی اور پنڈلی سے گودا باہر آ رہا تھا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور ان کی مدد کی، ان کے دشمن کو ختم کیا، مارا اور مقابل کو قتل کیا۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ حضرت عبیدہ کی آنکھیں کچھ ڈھونڈ رہی ہیں۔ پھر اچانک حضور نظر آئے اور اپنے آپ کو گھسیٹ کے حضور کے قدموں کی طرف کرنے لگے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو جلدی جلدی آئے۔ حضرت عبیدہ نے اپنا سر حضور کے قدموں پہ رکھ دیا اور کہا حضور کیا میں شہید نہیں ہوں؟ تو حضور نے کہا اشہد انکا شہید، شہید، میں گواہی دیتا ہوں تم پکے شہید ہو۔ حضرت عبیدہ نے حضور کے قدموں میں سر رکھا ہوا تھا تو حضرت عبیدہ کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت حارثہ ایک صحابی ہیں، ان کو تیر لگا، وہ شہید ہو گئے۔ ذرا منظر دیکھیں بدر کا۔ ان کی ماں کو پتا چلا کہ میرا بیٹا شہید ہو گیا، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی حضور بتائیں میرا بیٹا جنت میں گیا ہے کہ نہیں گیا؟ اگر وہ جنتی ہے تو میں صبر کروں گی، اور اگر وہ جنتی نہیں ہے تو میں وابیلا کروں گی،
میں بین کروں گی، میں وابیلا کروں گی۔ حضور نے فرمایا حارثہ کی امی تجھے کیا ہو گیا ہے؟ جنت ایک نہیں ہے، جنت اللہ نے کئی بنائی ہوئی ہے، تمہارا بیٹا حارثہ جنت کے سب سے اونچے جنت الفردوس میں ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی نا وہ خوشی سے جھومنے لگی۔ اس نے کہا واہ واہ اے حارثہ، حارثہ تجھے مبارک ہو، تو تو جنت کا راہی بن گیا۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں 3 دفعہ حضور کے پاس کیا، میں کئی بار آتا اور کافروں کو جہنم میں رسید کرتا اور پھر میں حضور کا دیدار کرتا، تو میں نے حضور کو دیکھا حضور نے سر سجدے میں رکھا ہے اور یا حی یا قیوم کا وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور اس کے بعد گمسان کا رنگ پڑا، بگدڑ مچ گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سب نے یکے بار حملہ کر دیا نا تو ہم نے کیا دیکھا کہ حضور بھی اٹھ کے آگے، حضور سب سے آگے، فلک سہما ہوا تھا کافروں کے حلے سے، مگر جب کملی والا آ گیا اٹھ کر مسلح سے، خدائی ہوئی محفوظ کافروں کے حلے سے، صدائے نعرہ تکبیر سے لہرا اٹھی وادی، کہ امت کو ضعیفوں کی مدد کو آ گیا ہادی، نہتوں کو سہارا مل گیا اور فلک گونج اٹھا نعرہ اللہ اکبر سے، ہر سمت لہرا گیا اسلام کا جھنڈا، اہل عالم امن کے پیغام کا جھنڈا۔ حضور مصلی سے اٹھ کر میدان میں آ گئے۔ فرماتے ہیں کہ کافروں پر سب سے بڑھ کر جو آگے حملہ کرتا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضور بڑھ بڑھ کے حملہ کرتے۔ فرمایا قوموا الی الجنہ، بڑھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ پھر ابو جہل نے کہا یہ تو پاسا پلٹ گیا۔ اس نے کہا لنا عزا ولانا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا کوئی نہیں۔ تو جب میرے حضور نے یہ لفظ سنے تو میرے حضور نے صحابی کو کسی اونچے ٹیلے پہ کھڑا کر دیا، اور جب وہ کہنے لگے نا لنا عزا ولا عزا لکم، تو تم جواب کے اندر کہو اللہ مولا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا مولا کوئی نہیں۔